السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قلعے کے بارے میں جو ہواؤں سے باتیں کرتا ہے۔ اس کے چاروں اطراف گہری کھائیاں ہیں اور اس کو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور لوگوں کو وہ قلعہ دور سے نظر بھی نہیں آتا کیونکہ نیچے دھند ہوتی ہے اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا یہ قلعہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمانوں کے اوپر ہے یہ قلعہ۔ یہ ایک ایسا قلعہ ہے جو ملک شام میں واقع تھا، اور اس کا نام ہے سیون قلعہ، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ یہ کیسے فتح کیا، آئیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس قلعے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے چاروں اطراف گہری کھائیاں ہیں اور اس کے اوپر چڑھنے کا کوئی اور راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے جو صلیبیوں نے مضبوط کیا ہوا تھا دفاع کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سوچا کہ اس کو کیسے فتح کیا جائے، کیونکہ یہ بہت اونچے پہاڑ پر واقع تھا، منجنیقوں سے اس پر پتھر پہنچانا ناممکن تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام انجینئر کاراکش گوکبروں وغیرہ سے مشورہ کیا کہ یہی اس کے مشہور اور مضبوط انجینئر تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ صلیبی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان پسپا ہوں گے، واپس منہ موڑ کر جائیں گے، کیونکہ ان کی بس کی بات نہیں ایک ایسے قلعے کو فتح کرنا جو ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، آسمانوں کی طرح اونچا ہے، اس کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اپنی منجنیقوں کو اس کے ساتھ جو اونچا پہاڑ ہے اس پر لے جاؤ، ہم اوپر سے حملہ کریں گے کیونکہ نیچے سے حملہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ والے پہاڑ، اس قلعے کے ساتھ جو پہاڑ ہے وہ اس سے اونچا ہے، اس پہاڑ کے اوپر اپنی منجنیقوں کو لے کر جائیں گے۔ حکم ملتے ہی فوج نے منجنیقوں کو رسیوں اور گھوڑوں کی مدد سے اوپر بھاری بھرکم منجنیقوں کو اوپر لے جانا شروع کیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑی حکمت عملی تھی جو صلاح الدین ایوبی نے اپنائی، ان منجنیقوں کو رسیوں اور گھوڑوں سے باندھ کر ساتھ قریبی پہاڑ پر لے جایا گیا۔ بہت ہی مشکل اور انتھک محنت سے اس کے ساتھ قریب والے پہاڑ پر لے جایا گیا ان منجنیقوں کو۔ پھر وہاں سے صبح کے وقت ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے منجنیقوں سے پتھر اس قلعے کے اوپر برسائے گئے، جس کی وجہ سے پتھر کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہو جاتی کہ ان لوگوں کے قلعے کی چھتوں کو پھاڑتے ہوا نیچے تک چلا جاتا۔ وہ جب صبح کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ حیران پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کا غرور مٹی میں ملا دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور دشمنوں کا غرور زمین بوس کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت ہی محنت سے اس قلعے کو فتح کیا اور دشمنوں کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پتھر جب اوپر سے نیچے کی طرف آتا تو منجنیقوں کی وجہ سے اس پتھر کو پھینکا جاتا تو اتنی زور کی سپیڈ سے آتا کہ صلیبیوں کے کلیجے چیرے جاتے اور
وہ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور صلیبیوں نے سلطان صلاح الدین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کا غرور مٹی میں مل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی نے ان صلیبیوں کے مذاق اڑاتے چہروں کو زمین بوس کر دیا۔